میرے بچے نے مجھ سے پوچھا کہ بابا یہ یروشلم کیا ہے؟ جو آج کل یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ یروشلم کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ ایک شہر ہے۔ پھر جو جنگ ہو رہی ہے اور آج کل انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے، اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور ویڈیوز آ رہی ہیں، تو میں نے اس کو کچھ تفصیل بتائی کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیونکہ بچوں کو ہمارے اسلام کی تاریخ کا نہیں پتہ ہوتا۔ بتایا میں نے کہ بیٹا یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، ان کی دو زوجہ تھیں، اور ایک کا نام تھا سارہ اور ایک کا نام تھا ہاجرہ۔ تو حضرت سارہ جو رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ فلسطین میں رہتی تھیں، جہاں یہ یروشلم شہر ہے، یہاں رہتی تھیں، اور بی بی ہاجرہ جو ہے وہ ان کو مکے میں وہ رہتی تھیں، ان کی وہاں اولاد تھی، اس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام، وہ وہاں رہتے تھے، اور یہاں ان کی اولاد تھی، ان کا نام تھا اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام نے یہاں ایک مسجد بنائی تھی یروشلم میں عبادت کے لیے، اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کے نام جو ہے فرشتوں سے ملتا جلتا ایک نام ہے، اسرائیل۔ اور اس کا ایک واقعہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام نے ان کو دربان بنا کر کھڑا کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ بیٹا کسی کو اندر نہیں آنے دینا، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو آپ عبادت کر رہے تھے، فرشتے آ گئے، تو فرشتوں کو انہوں نے روک لیا تھا، اندر نہیں آنے دیا تھا کہ بابا ہمارے عبادت کر رہے ہیں اس لیے آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا تھا ہم فرشتے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام تشریف لائے، تو پھر اسحاق علیہ السلام نے یہ کہا تھا بیٹا ان کو آنے دو، یہ فرشتے ہیں۔ آپ نے یعنی یعقوب علیہ السلام جن کو فرشتوں نے یہ نام دیا کہ تم اسرائیل ہو، اور اسرائیل کا معنی عبرانی زبان میں اسرائیل جو ہے عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوگا عبداللہ، اور اردو میں اس کو کہیں گے اللہ کا بندہ۔ تو تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ان کو یہ نام دیا تھا۔ اسحاق علیہ السلام کے واقعے میں فرشتوں نے انہیں یہ نام دیا تھا۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، آپ کی بھی 2 زوجہ تھیں، ایک زوجہ سے 10 بیٹے تھے اور ایک زوجہ سے 2 بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہے۔ اور پھر انہی کے ساتھ سلسلے میں بہت سارے انبیاء جو قرآن مجید میں ذکر ہے، جن کا موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام وغیرہ، یہ سب کا تعلق جو ہے انہی سے تھا، انہی کی نسل سے، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ان کا سجرہ پہنچتا ہے ابراہیم علیہ السلام تک۔ اور یہی ان 12 بیٹوں کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور یہ لوگ یہاں پر آباد تھے، تو اس لیے یہ یہاں پھر وہ کہنے لگا بیٹا یہ بابا یہ ان کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا بیٹا ان کے یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا، اور اسی کی نسبت سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو حقدار تو یہی لوگ ہیں، کیونکہ انہی کی نسل یہاں آباد ہے اور یہ سب کچھ، یہ مسلمان ان سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کو دے دیں۔ تو میں نے ان کو ایک بات بتائی، میں نے کہا بیٹا بات یہ نہیں ہے، بلکہ اصل وارث جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث یہ لوگ نہیں ہیں، انبیاء کے وارث مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا، یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور کسی نبی نے یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اب مسلمان اس کے حقدار ہیں، کیونکہ مسلمان شرک نہیں کرتے، مسلمان انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو اسی لیے مسلمانوں کا حق ہے بیت المقدس پر، اور بیت المقدس شرک کرنے کی جگہ نہیں ہے، نجس جگہ نہیں ہے، بری جگہ نہیں ہے، اچھی جگہ ہے، تو اچھے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، برے لوگوں کے پاس کیوں ہونی چاہیے؟
اور پھر یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فتح کیا تھا. بعد میں یہ پھر دوبارہ سے آ گئے تھے تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سے فتح کیا تھا اس کو. اور پھر یہ 1948 میں ان کو یہودیوں کو یہاں پر سازش کر کے ملک بنا کر دے دیا گیا، اور یہ فتنہ فساد جب سے پھیلا رہے. بہرحال یہ تو مشرک لوگ ہیں، ان کو کیا ہے، یہ زندگی کہیں بھی گزار لیں، یہ یہیں پہ کیوں گھس رہے ہیں؟ اور اگر گھس رہے ہیں تو صحیح سے ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے. اور اس کی اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے معراج کی ہے، اور یہاں پر اللہ کے نبی نے انبیاء کو نماز بھی پڑھائی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ یہاں صرف 3 مسجدوں کی اسلام میں اہمیت بہت زیادہ ہے، ایک بیت اللہ کی، ایک مسجد نبوی شریف کی، اور ایک اس مسجد کی یعنی مسجد اقصیٰ کی. اس کے علاوہ دنیا کی کسی مسجد کی وہ کتنی عالی شان بنا لے، ان مسجدوں کی فضیلت سے زیادہ فضیلت کسی مسجد کی بھی نہیں ہے. یہ حدیث پاک سے بھی بیان موجود ہے، حدیث پاک میں.